نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ قرآن کو سمجھتے ہوئے یہ آج کا بھی ہمارا سبق بڑا اہم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے احد اور واحد کے جو ہمارے پاس عدد ہے، اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا کل کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، وہی اللہ ہے جو ایک ہے، جو تنہا ہے۔ واحد کا جو لفظ ہے یا عدد ہے، یہ ہمارے پاس قرآن پاک کے اندر 3 معنی کے لیے آیا ہے۔ آج ہمارا یہی سبق ہے کہ واحد کن کن چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ ایک عدد کی نفی کرتا ہے، واحد کا لفظ جو ہے یا یہ عدد کی نفی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ عدد کہتے کسے ہیں، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ یعنی الہ صرف ایک ہے، گویا یہ ایک واحد کا لفظ جو ہے ایک عدد کی نفی کرتا ہے۔ دوسرا یہ شرک کی نفی کرتا ہے کہ اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسرا جو یہ نفی کرتا ہے، یہ کہتا ہے احد کا لفظ واحد ان کا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ گویا قرآن کے اندر جہاں پر بھی کہا جائے گا کہ اللہ واحد، اللہ تنہا ہے، اللہ ایک ہے، تو اس میں یہ تینوں نفی ہو جائیں گی۔ ایک یہ ہوگا کہ الہ صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور عدد نہیں ہے، اور دوسری نفی ہوگی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی شرک کی نفی ہوگی۔ اور تیسرا جو ہوگا اس کا کوئی ثانی ہے، اس کی نفی ہوگی کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عدد کی نفی کیسے ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہ ایک بڑے اہم سبق ہوگا کہ عدد کسے کہتے ہیں۔ عربی کے اندر جو عدد ہے یا باقی کسی بھی زبان میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے 1 2 3 ہے، 1 2 3 ہے، عدد اسے کہتے ہیں جس کا ما قبل اور ما بعد کو جمع کیا جائے اور پھر اس کے نصف کو عدد کہا جاتا ہے۔ مثلا 2 سے ما قبل ہے 1 اور 2 کے ما بعد 3 ہے۔ اب 3 اور 1 کو جمع کیا جائے تو 4 بنتا ہے، اور 4 کا جو ہاف ہے وہ 2 ہے، اب 2 عدد ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے 5 ہے، اب 5 سے پہلے 4 ہے اور 5 کے بعد 6 ہے، اب 6 اور 4 کو جمع کیا جائے تو یہ 10 بنتا ہے، اور 10 کا جو ہاف ہے وہ 5 بنتا ہے۔ اب اس ٹیکنیکل ٹرم کو سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ عدد ہی نہیں ہے، یعنی اعداد میں اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد تو 2 تو ہے لیکن اس سے پہلے کوئی ہندسہ کوئی عدد نہیں ہے جس کو ہم جمع کریں اور پھر اس کا ہاف کریں اور پھر ہمارے پاس 1 آ جائے۔ تو یہ اس حوالے سے بڑا اہم سبق ہے کہ واحد جو ہے یہ کوئی یعنی ایک کوئی عدد نہیں ہے، کیونکہ اس کے ما بعد تو ایک ہمارے پاس ہندسہ موجود ہے جس کو ہم 3 کہتے ہیں، اس سے پہلے 2 کہتے ہیں، 1 سے پہلے کوئی عدد موجود نہیں ہے جس کو ہم جمع کریں۔ جیسے ہم نے 7 کو ہم دیکھ لیتے ہیں، 7 کے بعد 8 ہے اور 7 سے پہلے 6 ہے، 8 اور 6 کو جمع کرتے ہیں تو 14 بنتا ہے، اور 14 کا جو ہاف ہے وہ 7 بنتا ہے۔ اب یہ 1 کے بعد 2 ہے لیکن 1 سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں ہے جس کو ہم جمع کریں اور پھر اس کا ہاف کریں اور 1 آ جائے۔ تو اس حوالے سے واحد کا جو لفظ ہے، اس کی جو سلیکشن ہے، اس میں یہ بڑی حکمت ہے۔ یہ کوئی عدد نہیں ہے، یعنی یہ تنہا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کے اندر قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، یعنی یہ ساری چیزوں کی نفی کی جاتی ہے۔ تو امید ہے آج کے سبق سے بھی ہماری قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔